خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی فائر ایمرجنسی میں پھنس گئے تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں پتہ؟ آئیے سیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جو سب سے ضروری ہے، لیکن افسوس ہم اس پر تب سوچتے ہیں جب سب کچھ جل چکا ہوتا ہے۔ فائر ایمرجنسی۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کبھی خود کو فائر ایمرجنسی میں پائیں تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا ایک ایک فیصلہ آپ کی زندگی یا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ آج ہم ورلڈ وائڈ بیسٹ پریکٹسز کے مطابق سیکھیں گے کہ اگر کبھی ہم آگ میں پھنس جائیں تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ساتھ دوسروں کی جانیں بھی بچا سکیں۔ نمبر 1، جب آپ اپنے آپ کو کسی ایسی سچویشن میں پائیں جہاں پر چاروں طرف آگ ہی آگ ہو تو آپ کو گھبرانا نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا ہے۔ پینک انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے، فیصلے غلط کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جب آپ کبھی اپنے آپ کو فائر ایمرجنسی کی سچویشن میں پائیں جہاں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ پینک نہیں کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بھی بچا سکتے ہیں۔ فائر سیفٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن میں آپ کو پینک ہوئے بنا اپنے نیئرسٹ ایگزٹ کو تلاش کرنا ہے، وہ جگہ ڈھونڈنی ہے جہاں سے آپ ایزیلی باہر نکل سکتے ہیں۔ فائر سیفٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کام رہنا ہی سروائیول کا پہلا اسٹیپ ہو سکتا ہے، کیونکہ بنا کام ڈیسیژن کے آپ ایگزٹ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جو انسان پینک کر جاتا ہے ایسی سچویشن میں تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے اپنے آپ کو دھوئیں سے بچانا۔ اسموک فائر ایمرجنسی میں سب سے زیادہ خطرہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کی موت جلنے سے نہیں دم گھٹنے سے ہوتی ہے۔ اپنے ناک اور منہ کو کپڑے سے ڈھکیں۔ فائر سیفٹی انٹرنیشنل فائر گائیڈنس کے مطابق زیادہ تر اموات اسموک سے دم گھٹنے سے ہوتی ہے۔ انسان جلتا بعد میں پہلے اس کا دم گھٹتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اس سچویشن میں موجود ہیں تو سب سے پہلے اپنے پاس موجود کوئی بھی کپڑا لیں، ہو سکے تو اسے گیلا کریں، اپنے منہ اور ناک پر اس طرح سے باندھیں کہ دونوں اچھی طرح سے کور ہو جائیں۔ اس سے آپ اپنے پاس موجود آکسیجن کو سنبھال پائیں گے اور آپ کی دم گھٹنے سے موت ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے۔ نمبر 4 ہے کہ آپ کو کوشش کر کے زمین کے قریب رہ کر آگے اپنا ایگزٹ تلاش کرنا ہے۔ اسموک ہیوی ہونے کی وجہ سے اوپر ہی جمع رہتا ہے، اس وجہ سے جب آپ چلتے اور بھاگتے ہیں آپ کا زیادہ تر ایکسپوجر اس اسموک سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کرول کریں گے آپ اپنے آپ کو اس اسموک سے اور دم گھٹنے سے بچا سکتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں اپنے منہ پر رومال رکھیں، پینک نہ کریں اور کرول کر کے ایگزٹ راستہ تلاش کریں۔ اور دوسروں کی مدد آپ تبھی کریں جب آپ بالکل سیف پوزیشن پر پہنچ چکے ہوں اور آپ 100% شور ہو کہ یہی وہ ایگزٹ ہے جو آپ نے تلاش کیا ہے اور یہاں سے دوسروں کی مدد بھی ہو سکتی ہے، ورنہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے مرنے کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں یہ کام آپ کو بالکل بھی نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1، لفٹ کا استعمال بالکل بھی نہ کریں۔ جی ہاں، فائر ایمرجنسی میں کبھی بھی لفٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ فائر مینجمنٹ گائیڈ کے مطابق لفٹ فائر میں سیکیور ایگزٹ پرووائڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاور فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور لفٹ بیچ میں ہی اسٹک ہو سکتی ہے اور آپ کے مرنے کے چانسز بھی بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ باہر آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اسے لا سکتے ہیں تو ایسا قدم کبھی بھی مت اٹھائیں، کیونکہ زندگی چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ موسٹلی ایسے کیسز میں جو لوگ بچ کر باہر آ جاتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا سامان بچا سکتے ہیں، وہ اسی راستے سے دوبارہ اندر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ رپورٹڈ انسیڈنٹس ہو چکے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہر مال اور پلازا پہلے سے تیار ہوتا ہے تو اس میں فائر سیفٹی میجرز کا استعمال بھی ہونا چاہیے۔ فائر الارمز جو وقت پر الارم کریں، اسپرنکلر سسٹمز جو آگ کو شروع میں ہی بجھا دیتے ہیں، اور کلیئر فائر ایگزٹ جو ہر وقت کھلے رہنے چاہیے۔ یہ سب چیزیں کسی لگژری کا حصہ نہیں بلکہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ فائر ایکسٹنگوشرز کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسٹاف کو یہ بھی آنا چاہیے کہ ان کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریگولر فائر ڈرلز اور ٹریننگ ہر بلڈنگ کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ ایمرجنسی کے وقت کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ سیفٹی سسٹمز جو ہر بلڈنگ کا حصہ ہونے چاہیے۔ ورلڈ وائڈ فائر سیفٹی ڈیزائن اور بلڈنگ کوڈز جیسے NFPA لائف سیفٹی کوڈ اور انٹرنیشنل فائر کوڈ کے مطابق ہر بلڈنگ میں یہ بیسک سسٹمز ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1، فائر الارم اینڈ اسموک ڈیٹیکشن سسٹم۔ ہر فلور پر، ہر دکان پر اور ہر روم میں فائر الارم اور اسموک ڈیٹیکٹرز انسٹال ہونے چاہیے۔
یہ سسٹم فائر کی پہلی صورت میں ہی امیڈیٹلی الرٹ ہوتے ہیں اور ڈینجر سے پہلے ہی انفارم کر دیتے ہیں۔ آٹومیٹک اسپرنکلر سسٹم۔ اسپرنکلر سسٹم جو فائر کو آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر کے اسپرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے فائر انیشل اسٹیج میں ہی جلد ہی کنٹرول ہو جاتی ہے اور آگ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سسٹم بھی انٹرنیشنل کوڈ میں مینڈیٹری ہوتے ہیں۔ فائر ایکسٹنگویشرز اور منتھلی انسپیکشن۔ پورٹیبل فائر ایکسٹنگویشرز ہر فلور پر ایزیلی اویلیبل ہونے چاہیے اور آئیڈینٹیفائیبل لوکیشنز پر ہونے چاہیے، اور دکانداروں کو اور لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ کہاں ہیں اور کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، مطلب ایسی جگہ جہاں سب کو دکھائی دیں۔ ورلڈ وائڈ پریکٹسز کے مطابق ان کو ان کی ریگولر انسپیکشنز، ان کی ایکسپائری ڈیٹ، ٹیسٹنگ اور منتھلی چیک کے ذریعے مینٹین کرنا چاہیے تاکہ ایمرجنسی میں یہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں۔ ایگزٹ سائنس اور ایمرجنسی لائٹنگ۔ ہر ایگزٹ کے اوپر illuminated ایگزٹ سائنس ہونے چاہیے۔ جب الیکٹریسٹی کٹ آؤٹ ہو جائے تو وہ خود بخود گلو کریں اور آپ ایگزٹ سائنس کو ایزیلی دیکھ سکیں، جو اسموک یا بجلی بند ہونے پر کلیئر نظر آئے، کیونکہ وہ گلو کرتے ہیں اور بجلی جانے پر آپ انہیں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل فائر کوڈز کے مطابق ایمرجنسی لائٹنگز کی انسٹالیشن پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل فائر کوڈ کے مطابق یہ سائنس اور لائٹنگ ایمرجنسی ایگزٹ روٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آپ کا باہر جانا آسان بناتے ہیں۔ ریفیوجی ایریاز اینڈ اسموک کنٹرول۔ اب ایک سائنٹیفک اور امپورٹنٹ ٹرم ہے ریفیوجی ایریا، یعنی سیف اسپیس۔ ریفیوجی ایریا ایک اسپیشل ڈیزائن فائر ریزسٹنٹ اسپیس ہوتا ہے جہاں لوگ ٹیمپریری طور پر اسموک اور فائر سے بچ کر رک سکتے ہیں انٹل ریسکیو ارائیوز۔ یہ اسپیس اسپیشلی موبیلٹی امپیئر، ایلڈرلی اور بچوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جب وہ فوراً سے ایگزٹ اسٹیئرکیس استعمال نہیں کر سکتے تو وہ اس روم میں پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی ان تمام سسٹم کی جو انسٹال ہونے چاہیے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، مگر یہ کافی نہیں۔ صرف سسٹمز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سیف ہیں۔ دنیا بھر کے فائر سیفٹی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ڈرلز اور ٹریننگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، فائر ایویکویشن ڈرلز، شاپ کیپرز اینڈ اسٹاف ٹریننگ موجود ہوتی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ فائر ایویکویشن ڈرلز کیا ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں۔ فائر ایویکویشن ڈرلز اصل میں پریکٹس ایکسرسائزز ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ کے اندر رہنے والے لوگ فائر ایمرجنسی کے ریئل سین پریکٹس کرتے ہیں، لیکن بنا اصلی آگ کے۔ اس ڈرل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی اصل میں فائر ہو جائے تو کوئی گھبرائے گا نہیں، بلکہ ہر شخص کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ الارم بجتے ہی کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور کس طرح سے باہر نکلنا ہے۔ آج ہم نے فائر ایمرجنسی کے ڈوز اور ڈونٹس سیکھے، ورلڈ وائڈ ریسرچ بیسڈ پریکٹسز کو سمجھا، جیسے فائر الارمز، اسموک ڈیٹیکٹرز، ایکسٹنگویشرز، ایگزٹ سائنس اور ریفیوجی ایریاز۔ یہ سب بس فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے فائر ٹریجڈیز سے سیکھ کر بنائے گئے وہ سسٹمز ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی اور دوسروں کی جانیں بچا سکتے ہیں۔ فائر سیفٹی صرف نالج نہیں، پریکٹس اور پلاننگ ہے۔ یہ انفارمیشن آپ کو صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنے پیاروں تک بھی پہنچانی ہے، کیونکہ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سانحہ گل پلازا کے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان کے پیاروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اور آپ کو اس طرح کے حادثوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔